तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे के मुताले में यसाया की किताब पर हैं और आज हम 51 और फिर 52 बाब का मुताला करेंगे। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने 50वें बाब का मुताला किया और हमने यहोवा के खादिम मसीह की फरमाबरदारी पर बात की, जबकि वो यहाँ ज़मीन पर था, और हमने जाना कि उसने अज़ली मकसद को कबूल किया और फरमाबरदारी की। वो अपने वक्त पर हमारे पास आया, वो फरमाबरदार रहा और उसकी फरमाबरदारी उसे सलीब तक ले गई। वहाँ सलीब पर भी वो कामिल फरमाबरदारी में रहा, लेकिन जब उसने सलीब पर जान दे दी, खुदा ने उसे रास्त ठहराया, सो उसने उसे मुर्दों में से जिलाया। आज हम 51 और उसके बाद 52 बाब पर गौर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप 51वें बाब को एक उन्वान दें। मैं देखता हूं कि 51 और 52वें बाब में एक करीबी ताल्लुक है, और गोया ये दोनों पिछले बाब की एक आयत को वाज़े करते हैं, यानी कि 10वीं आयत को। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद खुदा से डरता और उसके खादिम की बातें सुनता है, जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता। खुदावंद के नाम पर तवक्कल करे और अपने खुदावंद पर भरोसा रखे, और जब वो खुदावंद के नाम पर भरोसा रखता है और अपने खुदावंद पर तकिया करता है तो खुदावंद उससे क्या करेगा। आज यही बात हम जानेंगे, मतलब 51वें बाब में, जिसमें हमें दो बातें नजर आती हैं। 1 ता 8 आयात में ईमानदार के लिए तसल्ली है, और 9वीं आयत से बाब के आखिर तक निजात याफ्ता या दीनदार शख्स को बचाने की बात है। सही। 51वें बाब की शुरू की आयत में यूं लिखा है, ऐ लोगो जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदावन के तालिब हो, मेरी सुनो। उस चट्टान पर जिसमें तुम काटे गए हो और उस गड्ढे के सुराख पर जहां से तुम खोदे गए हो नजर करो। अपने बाप अब्राहम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो, कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदावन से उनको तसल्ली देगा, वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान अदन की मानिंद और उसका सहरा खुदावन के बाग की मानिंद बनाएगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसके दरमियान होगी। पहली आयत से ऐ लोगो जो सदाकत की पैरवी करते हो, इस आयत से क्या मुराद है? वो सदाकत की पैरवी करते हैं, यानी कि वो उसी राह पर चलते हैं। दरअसल सदाकत की पैरवी करने वाली बात हमें सफन्या के दूसरे बाब की नबूवत की याद दिलाती है, जिसमें हम नबूवत की 3 खूबसूरत बातों को देखते हैं। और तीसरी आयत में हम ये पढ़ते हैं, ए मुल्कों के सब हलीम लोगो जो खुदाम के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो, रास्ती को ढूंढो और फरोतनी को तलाश करो। सो गोया अगर पहली बात खुदाम की ज़ात का तालिब होना है, तो अपने बर्ताव में रास्तबाजी को ढूंढो और अपनी रूह में फरोतनी को लाओ, क्योंकि खुदाम खुदा को गरूर से नफरत है। उसने कहा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि जब कोई शख्स दिल का हलीम होता है, जब उसका इरादा रास्तबाजी की राह पर चलने का होता है, और जब सबसे पहले वो खुदावंद का तालिब होता है, तो ऐसे शख्स की तारीफ सफनिया दूसरे बाब के मुताबिक की जाती है। तो यही बात यहाँ की गई है, ऐ लोगों जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदाम के तालिब हो, मेरी सुनो।
اگر آپ ناراستی سے چلتے ہیں تو خدا کے طالب نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آپ خدا کے طالب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صداقت کی پیروی کرنی ہوگی۔ جبکہ خدا نے انہیں صداقت کی پیروی کرنے والا کہا، اس نے انہیں ابراہم اور سارہ کا قصہ یاد دلایا۔ اس قصے کا اس بلاہٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ابراہم اور سارہ ہی اس قوم کا اصل ہیں، اور ابراہم اور سارہ بذات خود اوروں سے بہتر نہ تھے، کیونکہ ابراہم بتوں کی پرستش کیا کرتا تھا، اور جیسا کہ ہم بائبل کے دوسرے حصوں سے یہ جانتے ہیں، لیکن وہ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ابراہم اور سارہ سے فضل سے پیش آیا، سو اس فضل کو یاد رکھو جو شروع ہی سے اس قوم پر کیا گیا، اور چونکہ میں تمہارے باپ دادا سے اپنے وعدوں میں سچا رہا اور میں نے تمہیں یاد رکھا، اور ہمارے لیے اگر وہ ابراہم کے فرزند ہیں تو ہم مسیح سے منسوب کیے گئے ہیں، اور جب ہم یسایہ 55 میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا تو اس کی وہ نسل ہم ہیں، ہم ابراہم کی نسل نہیں بلکہ مسیح کی نسل ہیں، اور وہ ابراہم میں دیکھے جاتے ہیں اور ہم مسیح میں دیکھے جاتے ہیں۔ نئے عہد نامے کی روشنی میں بطور کلیسیا ہمارا مقام زیادہ بڑا اور اونچا ہے، لیکن فضل کا اصول جس سے خداوند نے ابراہم اور سارہ سے معاملات کیے، یہ ان کے لیے بھی برقرار رہتا ہے کیونکہ خداوند نہیں بدلتا۔ صحیح۔ خدا کے متعلق گفتگو اگلے حصے میں بھی جاری رہتی ہے۔ ہم 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں، میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے۔ لیکن صداقت اور نجات کا تذکرہ ایک اور جگہ ہوا، 6 اور 8ویں آیت میں صداقت اور نجات کے درمیان تعلق کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ تینوں مرتبہ جیسا کہ آپ نے کہا آیت 5، 6 اور 8 میں، وہ صداقت اور نجات کو ایک ساتھ رکھتا ہے۔ بائبل میں نجات کا تصور ویسا نہیں جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ خداوند جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے، سو اگر وہ بدکار ترین شخص کو بچانا چاہے تو وہ بچا لے گا، جس کے لیے اسے صلیب کی ضرورت نہ ہوگی۔ صلیب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ خدا اپنی صداقت کو نظر انداز کر کے رحمت نہیں فرماتا، خدا اپنی صداقت کو نظر انداز کر کے نجات عطا نہیں کرتا۔ خدا کی صداقت اور انصاف ایک درجہ بھی گھٹائے نہیں جا سکتے، یہ ناممکن ہے، لیکن لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ نجات صداقت کی بنیاد پر ہی ملتی ہے اور اس کے سوا نہیں، اور میں کہوں گا کہ یہی بات ہم رومیو 3:26 میں بھی پڑھتے ہیں، جہاں لکھا ہے تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست ٹھہرانے والا ہو۔ لیکن کسی کو بھی راست باز ٹھہرانے سے پہلے اس کا راست باز یا صادق ہونا ضرور ہے، کیونکہ جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے، خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ سو اگر یہ خداوند کے نزدیک مکروہ ہے کہ کوئی شریر کو صادق ٹھہرائے یا صادق کو مجرم ٹھہرائے، تو کیا خدا مجرم کو بے بنیاد ہی راست باز ٹھہرا دے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے صلیب کا ہونا لازمی تھا تاکہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر سزا بھگتے، اور جب خدا ہمیں صادق ٹھہراتا ہے تو وہ راست ہے۔ لہٰذا نجات صداقت کی بنیاد پر ملتی ہے، اس کے عوض نہیں۔ خدا صداقت کی بنیاد پر بچاتا ہے، اسے نظر انداز کر کے نہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ دعا یا درخواست یا وہ پکار جو خداوند کے بازو سے 9ویں آیت میں کی گئی کہ جاگ جاگ اے خداوند کے بازو توانائی سے مبلس ہو، جاگ جیسا قدیم زمانے میں اور گزشتہ پشتوں میں۔ کیا تو وہی خواب نہیں جس نے رہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر عمیق کے پانی کو سکھا ڈالا، جس نے بحری کی تہہ کو راستہ بنا ڈالا تاکہ جس کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کرے؟ یہاں دعا یا پکار خداوند کے بازو سے کیوں کی گئی؟ خداوند کا بازو پرانے عہد نامے میں ظاہر ہوا جبکہ اس نے انہیں مصر سے نجات دلائی، لیکن ہمارے لیے وہ اور بھی بڑے روپ میں ظاہر ہوا، جیسا کہ ہم نے آنے والے 53 باب میں نظم کو دیکھا، جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا بازو کس طرح ظاہر ہوا۔ در حقیقت ہم خداوند کے بازو کو پھر سے دیکھیں گے جیسے وہ پرانے عہد نامے میں ظاہر ہوا، ویسے ہی وہ مستقبل میں ظاہر ہوگا، اور گویا دیوانے کا خواب تھا۔ یہ پورے طور پر ناممکن تھا۔ میرا مطلب ان غلاموں کو کون بچا سکتا ہے جو فرعون کے لیے بیکار میں کام کرتے ہیں، اور کون انہیں قوم بنا سکتا ہے؟ اور کیا موسیٰ ایسا کر سکتا تھا؟ دراصل موسیٰ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور جس نے یہ سب کچھ کیا بے شک وہ خدا کا بازو ہے، یہ خداوند نے ہی کیا تھا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ کیا تو وہی خواب نہیں جس نے راہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ راہب مصر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، زبور 87 میں لکھا ہے، کیا تو ہی وہ خواب نہیں جس نے راہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ سام شیطان کا عکس ہے یا یہاں فرعون کا عکس ہے؟ فرعون بھی شیطان ہی کا عکس ہے،
کیا تو وہی نہیں جس نے بحر کلزم کے پانی کو بحر کلزم۔ سکھا ڈالا تاکہ جس کا فدیہ دیا گیا ہے اسے عبور کرے؟ اور یہاں وہ گزشتہ دنوں کے واقعات کو یاد کرتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لوگ جب کسی بڑی مشکل میں ہوں تو وہ رہائی کے اس بڑے واقعے کو یاد کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کیا کرتے تھے، کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ سو یہاں وہ گزشتہ دنوں کے واقعات کو یاد کرتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ بڑے پیمانے پر مستقبل میں ہوگا، اس بڑی مصیبت کے بعد جب نجات پانے والے اپنے ملک میں لوٹ کر واپس آئیں گے۔ صحیح، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مہمانوں کا سوال لیں گے۔ 51ویں باب اور اگلے باب میں جاگنے کا ذکر 3 مرتبہ کیا گیا۔ پہلی مرتبہ خداوند کے بازو سے کہا گیا جاگ جاگ، دوسری مرتبہ یروشلم سے اس کے موجودہ دکھ اور رنج میں کہا گیا کہ جاگ جاگ، اور تیسری مرتبہ سیون اور یروشلم سے آنے والے دنوں میں جبکہ خداوند اسے برکت کی راہ پر لے چلے گا کہا گیا جاگ جاگ۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، یہ 2 حادثے تجھ پہ آ پڑے، کون تیرا غمخوار ہوگا؟ یہ حادثے 2 کون سے ہیں؟ بھائی یوسف، 19ویں آیت، یہ 2 حادثے تجھ پر آ پڑے، کون تیرا غمخوار ہوگا؟ ویرانیہ اور ہلاکت، کال اور تلوار، میں کیوں کر تجھے تسلی دوں؟ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ واضح ہے کہ یہاں وہ یروشلم کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی بابت کہتا ہے جو کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آنے والا ہے۔ وہ خدا کے غضب کے پیالے کو پئیں گے، اور یہاں ہم نہ صرف اس مصیبت کے متعلق پڑھتے ہیں بلکہ 2 حادثات کے متعلق جو ان پر آ پڑے۔ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ بوجھل محسوس کرتا ہے، اور جب 2 مصیبتیں کسی شخص پر آ پڑتی ہیں تو یہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 حادثات کیا ہیں؟ شاید یہ اندر کی مصیبتیں اور باہر کی مصیبتیں ہیں۔ ان کے اندر سے بڑی مصیبتیں آئیں گی جسے جھوٹے نبی اور حیوان اور ہیکل کو ناپاک اور ویران کرنے والی مکروہ چیز کے وسیلے ظاہر کیا گیا۔ یہ تمام مصیبتیں اندرونی ہیں۔ شمال کے بادشاہ کی طرف سے وہ اسوری جس کے متعلق 28-18 میں لکھا ہے، سزا کا سیلاب جو رحم نہ کرے گا۔ اور ہم اس گفتگو سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اندرونی مصیبت ہے اور اس کے بعد بیرونی بھی مصیبت ہے۔ اور اس حد تک کہ نبی یروشلم کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اس سے کہتا ہے، میں کیوں کر تجھے تسلی دوں؟ وہ نہیں جانتا کہ کیا کہنا ہے۔ جس طرح یرمیا نوحہ کی کتاب میں یروشلم سے کہتا ہے کہ میں تجھے کیوں کر تسلی دوں۔ ٹھیک ہے، میں واپس آنا چاہوں گا تاکہ ان کی اس پکار پر کہ جاگ جاگ اے خداوند کے بازو توانائی سے مبلس ہو ذرا روشنی ڈالی جائے۔ اور پھر 12ویں آیت ہے کہ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے، آرام زادے سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا، ڈرتا ہے اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں خدا اسرائیل کے مستقبل کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ تم اس جھوٹے نبی سے خوف زدہ کیوں ہو؟ میں خدا ہوں جو اسے اپنے منہ کے دم سے فنا کروں گا اور اپنی آمد کی دھمک سے ہلاک کروں گا۔ یہ سچ ہے کہ وہ خوفناک ہے، تمہیں دکھ دے گا اور تمہیں مصیبت میں ڈالے گا، لیکن خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم کو تسلی دینے والا میں ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے، حرام زادے سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا، ڈرتا ہے اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے؟ اور یقیناً ہم اس کو ہر بار استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر جب ہمیں انسانوں سے ڈر لگ رہا ہو۔ میں مصیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تعاقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو؟ خداوند کہتا ہے کہ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ اور تو کون ہے جو فانی انسان سے، حرام زادے سے جو گھاس کی مانند ہے، ڈرتا ہے اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے؟ بھائی یوسف، آئیے 52ویں باب پر چلتے ہیں، جس کے متعلق آپ نے بتایا کہ یہ اسی موضوع کا تسلسل ہے جو 51ویں باب میں شروع ہوا پہلی آیت سے کہ جاگ 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 اے سیون، اپنی شوکت سے مبلس ہو اے یروشلم مقدس شہر۔ پچھلے باب 9ویں آیت میں یہ پکار تھی کہ اپنا خوشنما لباس پہن لے، جاگ جاگ اے خداوند کے بازو۔ یہاں ہے کہ جاگ جاگ اے سیون، اپنی شوکت سے مبلس ہو۔ ان پکاروں کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ میں بارہا 4 پکاروں کو دیکھتا ہوں۔ پہلی پکار جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا پچھلے باب کی 9ویں آیت میں ہے، جاگ جاگ اے خداوند کے بازو، توانائی سے ملبوس ہو، گویا شروعات خداوند کی طرف سے ہے۔
اور وہی ہر چیز کا آغاز کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے زکریا 12 میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا۔ پہل کرنے والا کون ہے؟ پہل کرنے والا ہمیشہ خدا ہے، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے وہ کہتا ہے جاگ جاگ اے خداوند کے بازو اور توانائی سے ملبوس ہو۔ اے اور خداوند کے پھر بازو۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے جاگ جاگ اٹھ آئے یروشلم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا۔ سو جب اس نے خداوند کے بازو کو جاگنے کا کہا تو اس نے یروشلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ جاگ، بلکہ یروشلم کو جاگ کر صرف غم سے نکلنے کو نہیں کہا، بلکہ اسی باب میں اس نے اس سے ایک مثبت بات کہی کہ جاگ جاگ اے سیون، اپنی شوکت سے ملبوس ہو۔ سو یہاں ہمیں 3 خوبصورت باتیں ملتی ہیں۔ خداوند شروعات کرنے والا ہے، بلکہ خداوند میں کہوں گا کہ پہل کرتا ہے۔ خداوند کا بازو جاگتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جاگ جاگ اے یروشلم، سالہ سال تیری تذلیل کی گئی۔ اور آخری بات اس باب کی 11ویں آیت میں کی گئی کہ وہ روانہ ہوا، اور جب خدا سیون کے مستقبل کے جلال کی بات کر چکا تو وہ کہتا ہے روانہ ہو، یعنی خداوند اسے کہتا ہے کہ مزید ناپاکی میں بسنا ٹھیک نہ ہوگا۔ دیکھیں ابراہام کو اس جہان شریر سے الگ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ اور ہم بھی جب اس جلال کا تصور کرتے ہیں جسے ہم جاننے کو ہیں، تو میں کہوں گا کہ دنیا کی شیرنی میں گھل مل جانا بہت آسان ہے، جو دراصل سوروں کی پھلیوں کے برابر ہے۔ سو خداوند کا بازو پہل کرتا ہے، جی، اور خداوند کا بازو اس قوم کو پستی سے نکال کر شوکت سے مبلس کرے گا۔ پھر شرارت اور ناپاکی سے الگ ہو کر روانہ ہونے کی پکار جی ہاں، ہے۔ بالکل۔ مقدس شہر یروشلم کے شوکت سے مبلس ہونے کی بات میں وہ 52ویں باب کی پہلی آیات میں کہتا ہے، کیونکہ آگے کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ بیٹھ اے یروشلم، اے اسیر دختر سیون، اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے زر ہی آزاد کیے جاؤ گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو رہے، اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا۔ بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام، حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں۔ وہ جو ان کے اوپر مسلط ہیں للکارتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، اور ہر روز متواتر میرے نام کی تفکیر کی جاتی ہے۔ یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں، دیکھو میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد وہ سیون جلال کی بابت کہتا ہے، یروشلم کی جلال کی بابت وہ اس کی تاریخ کو یاد کرتا ہے، ماضی القریب کی تاریخ اور دور کے ماضی کی تاریخ۔ بھائی یوسف، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جب وہ ان کے ماضی کی تاریخ کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے اور وہاں مسافر ہو رہے، اسوریوں نے بے وجہ ان پر ظلم کیا۔ اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اسوریوں سے مراد یہاں پر بادشاہ ہے جس نے لوگوں کو موسیٰ کے ایام میں ستایا۔ وہ عجیب تھا اور اسی لیے اس نے لوگوں پر ظلم کیا۔ لیکن میں آپ کی توجہ ان الفاظ پر دلانا چاہوں گا جو 2 آیات میں 3 مرتبہ دہرائے گئے۔ وہ کہتا ہے میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے اور وہاں مسافر ہو رہے، اور پھر اب میرا یہاں کیا کام، حالانکہ میرے لوگ اسیری میں گئے۔ اور پھر تیسری مرتبہ 6 آیت میں ہے کہ میرے لوگ میرا نام جانیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو عزیز رکھتا ہے، اور اس سے مجھے یوحنا کی انجیل کی ایک آیت یاد آتی ہے، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں۔ اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ دوست کہوں گا، یعنی عزیز۔ سو خداوند اپنے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں وہ ایمانداروں کو عزیز رکھتا ہے، اور یہاں خداوند اپنے قدیم لوگوں کی قدر کر رہا ہے جن کے ساتھ اور لوگوں نے بدسلوکی کی، لیکن خداوند انہیں عزیز رکھتا، محبت کرتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات 6 آیت میں ہے کہ یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب مسیح پہلی آمد میں آیا تو لوگوں نے اسے نہ جانا۔ انہوں نے ٹھوکر کیوں کھائی؟ کیونکہ انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اسے رد کیا اور اسے مصلوب کیا۔ لیکن خداوند نے کہا کہ اب سے تم مجھے ہرگز نہ دیکھو گے جب تک یہ نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور وہ دوسری آمد میں اس کا استقبال کریں گے۔ اور زبور 110 میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس کی کمزوری کے روز انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی، لیکن قدرت کے جلال کے روز وہ استقبال کریں گے۔ 7ویں آیت میں کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے، جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی دعا کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے۔
जो सयून से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। इन खूबसूरत अल्फाज का क्या मफहूम है कि जो खुशखबरी को लाता है और निजात का इश्तिहार देता है। इन 3 बयानात में वो कहता है जो सलामती की दुआ करता है, जो खुशखबरी को लाता है, जो निजात का इश्तिहार देता है। सलामती, खुशखबरी और निजात, और ये सब चीजें इंसान को कहाँ मिल सकती हैं? एक ही मुकाम है और वो है मसीह। और जो मसीह से दूर होता है वो गरीब है। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि उसके पांव पहाड़ पर कैसे खुशनुमा हैं, जो खुशखबरी को लाता है और सलामती की दुआ करता है, जबकि वो खुदा की ख्वाहिश की बाबत कह रहा था, जो कि सारी दुनिया में मुबश्शिरों को भेजने की है, क्योंकि जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं। और फिर पौलुस कहता है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और रोमियो 10 में जैसा कि लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खबर देते हैं। लिहाजा मैं कहूंगा कि हमारा प्रोग्राम नाजरीन के लिए सिर्फ मालूमाती नहीं, बल्कि हम हर दुखी इंसान तक खुशखबरी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खुशखबरी, सलामती और निजात, क्या आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं? मसीह के पास सब कुछ है। वो आपसे कहता है कि आओ, मैं तैयार हूं। सही, आइए मेहमानों से उनका सवाल जानें। मैं तीसरी आयत की वजाहत चाहता हूं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेजरर ही आजाद किए जाओगे। जी भाई, आप क्या कहेंगे? वो अपने लोगों से बात कर रहा है और दर हकीकत ये दुनिया के हर शख्स के लिए है। क्या तुम मुफ्त बेचे गए? और इससे हमें 50वें बाब की याद आती है और इसकी पहली आयत में लिखा है, दुनिया तुमको अपनी शरारतों के सबब से बिकेगी। सो अखी, आप जैसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद को शरारत के सबब से बेच डाला। और खुद को शरारत के हाथों बेचकर उसे क्या मिला? उसे कुछ ना मिला। तुम मुफ्त बेचे गए हो। सो जब हम खुद को गुनाह के हाथों बेच देते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? मैं कहूंगा कि शरीर तरीन सौदागर जिसने अपने मालिक ही को बेच डाला, यानी यहूदा इस्करियोती, उसे क्या मिला जब उसने अपने मालिक को चांदी के 30 सिक्कों के इव्ज बेच दिया? दरअसल उसे वो भी नहीं मिले क्योंकि उसने उन्हें फेंका और खुद फांसी ले ली। तुम मुफ्त बेचे गए हो, यानी जब निजात का दिन आएगा तो तुम्हें सोने चांदी से निजात ना मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निजात मुफ्त है। और पतरस कहता है कि तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए नहीं हुई, बल्कि एक बेगैब और बेदाग बरे यानी यीशु मसीह के बेशकीमती खून से। सो गुनाहगार जिसने खुद को बेच डाला, बेकीमत किया, लेकिन जब मसीह ने आकर उसे मखलसी बख्शी तो सोने चांदी के एवज नहीं बख्शी, बल्कि अपने बेशकीमत लहू से बख्शी, जिसे बिनाए आलम से पेशतर चुना गया। सही, भले ही कीमत बहुत बड़ी थी तो भी अदा की गई ताकि इंसान मुफ्त निजात पाए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं 11वीं आयत की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, ए खुदाम के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, वहां से चले जाओ। नापाक चीजों हाथ ना लगाओ, इसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो जाओ। शरारत से जुदा और रवाना होने की पुकार। आप इस पुकार में तारीखी और नबूती एतबार से क्या देखते हैं? तारीखी एतबार से वो उन्हें बता रहा है कि वो बाइबल से रवाना होने वाला है। सो उन्हें किसी नापाक चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो इमानुएल के मुल्क में जाने वाले हैं। और नबूवती इतलाक से मुस्तकबिल में इसका इतलाक बाबल पर किया जाएगा। लिखा है, ए मेरी उम्मत के लोग, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उनके गुनाहों में शरीक ना हो और उनकी आफतों में से कोई तुम पर न आ पड़े। सो हमारे लिए इखलाकी तौर पर मौजूदा दौर है। हम जिस कदर खुदाम के नज़दीक आएंगे और उससे मोहब्बत रखेंगे और उसके जलाल और पाकीज़गी को जानेंगे, इसी तरह हम नापाक शय से खुद को दूर करते जाएंगे। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे होगे। और ये कादर मुतलक का कौल है। सो ये एक तारीखी पहलू है और एक नबूवती पहलू। खुदावंद को थामे रहना, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके जलाल का चर्चा लोगों में करना और किसी नापाक शय को ना छूना, यानी कि हमें हर तरह के इखलाकी और नजरियाती गुनाह से लाताल्लुक रहना है। जी, उसी तरह जैसे एक नजीर गिनती की किताब में हर बदी से जुदा रहता है, सही, ताकि खुदा उनके लिए मुकद्दस हो। बिल्कुल। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं?
51वें बाब की 5वीं, 6ठी और 8वीं आयत में सदाकत और निजात के दरमियान एक ताल्लुक बताया गया। हम उसमें क्या देखते हैं? आप में से कौन हमें बताएगा? हम इन आयात में सदाकत और नजात के दरमियान ताल्लुक को देखते हैं, क्योंकि खुदावंद नजात के काम को कभी पूरा न कर पाता अगर उसकी बुनियाद सदाकत न होती। ऐसा उसे नज़रअंदाज करके मुमकिन न था, और उसने खुद सलीब पर सदाकत और इंसाफ का नमूना पेश किया। सही, निजात सदाकत को नजरअंदाज करके नहीं बल्कि उसी की बुनियाद पर मिलती है। भाई यूसुफ? सही। ठीक है। इसके बाद 9वीं आयत में खुदावंद के बाजू को पुकारा गया है कि तवानाई से मुबल्लस हो, और एक और पुकार 17वीं आयत में है कि जाग जाग उठ ए यरूशलेम, और तीसरी मर्तबा 52वें बाब की पहली आयत में पुकारा गया कि जाग जाग ए सिय्योन अपनी शौकत से मुबल्लस हो, और 52वें बाब की 11वीं आयत में चौथी पुकार है कि रवाना हो रवाना हो। इन 4 पुकारों के मुतालिक बताइए। शुरुआत में हम देखते हैं कि खुदावंद पहल करता है और खुदावंद का बाजू काम करता है, और इसी से हम जागते हैं और अपनी उस हालत से बाहर आते हैं जिसमें हम हों, और खुदावंद का बाजू ही हमें सदाकत से मुबल्लस करता है, और हम इस मंजर को और इस मंजर की खूबसूरती को देखते हैं कि हम हर बुराई और नापाकी से रवाना हो जाते हैं। इसी वसीले से हम बुराई को खैरबात कहते हैं। जब खुदा हमें जलाल से मलबूस करता है तो ये जलाल हमें शरारत से जुदा करता है। सही। 52वें बाब में वो हिस्सा जहां कौम की मुसीबत की तारीख बयान की गई और बादअज़ा उनके मुस्तकबिल के जलाल को बयान किया गया, उन लोगों का तज़किरा 3 मरतबा बतौर खुदा के लोग किया गया। इसके मुतालिक हमें बताइए। यहाँ 52वें बाब में खुदावंद कहता है मेरे लोग। खुदावंद इस बात को 3 मरतबा दोहराता है। इससे जाहिर होता है कि खुदावंद किस तौर पर अपने लोगों को अजीज रखता है। भले ही वो उससे बहुत दूर निकल गए, लेकिन वो उन्हें अजीज रखता है। वो हमें अपने गले की भेड़ें कहता है। सही, उसके गले की। ठीक है भाई सही, यूसुफ, ठीक बिल्कुल। कहा। आप सबका शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आप खुदा सबसे आपको फिर मुलाकात बरकत दे। होगी। في الهزيع الرابع وسط ليلي الانتظار، عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار، إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار. في الهزيع الرابع تستجيب سيدي، في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيال، يعجز العلم ولا ينفع سعي الكبار. قوتي تخونني ويضيق الاختبار، في الهزيع الرابع تستطيع سيدي، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टले